پہلی چیز ہے سفر. وہ سفر کے جو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہوتا ہے اس کے لیے 2 شرائط ہیں، بلکہ روزوں کے اعتبار سے 3 شرائط کر لیں. نمبر 1، آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں. نمبر 2، ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا. اور پھر دوران سفر ایک سحری آئے تو اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کی ہمیں اجازت ہوگی، چاہے وہ سفر کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو. ہاں، اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو افضل ہے، بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں. لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دوران سفر مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی. مطلقاً کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ سفر بہت ہی مشکل محسوس ہو تب چھوڑ سکتے ہو ورنہ نہیں. بالکل کوئی کنڈیشن نہیں ہے. جب کنڈیشن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفس سفر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو صاحب سفر ہے، مسافر ہے، اسے مشقت محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور میں نے کل ہی وضاحت کر دی تھی کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، سحری آپ کو گھر پہ مل گئی ہے، اگلے دن باہر لمبے سفر پہ جانے کا ارادہ ہے تو یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہو سکتا ہے. وہ سحری جو دوران سفر آپ کو ملے گی اس سے اگلے دن کا روزہ آپ بالکل چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھ لینا افضل ہے، چھوڑ دینا جائز ہے. انہیلر اور حالت روزہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ہر وہ دوا جو گیس فارم میں ہو چاہے لیکوڈ فارم میں ہو جو حلق کے ذریعے اندر اتر جائے گی اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے فقہا فرماتے ہیں روزہ ٹوٹے گا، لیکن کان میں اگر آپ دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا. حالت روزہ میں مسواک آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں خشک مسواک استعمال کریں اور حتی الامکان کو اس کا ذائقہ یا قطرہ وغیرہ اندر حلق میں نہ جانے پائے. ٹوتھ پیسٹ بغیر سخت ضرورت کے ہرگز نہ استعمال کی جائے کیونکہ اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جب آپ برش کرتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے کچھ ذرات حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے نہ کریں. ہاں، اگر کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے، کوئی اور صحیح شرعی عذر ہے تو انگلی سے استعمال کر لیں تاکہ منہ میں تھوڑی سی خوشبو پیدا ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہ کیا جائے. لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے پھر آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. لہذا جو ہمارے بھائی وغیرہ مسجد میں آئے اور فرض کر لے کہ عشاء کی جماعت نکل گئی، تراویح سٹارٹ ہو گئی، تو آپ ڈائریکٹ تراویح میں شامل نہیں ہوئیے گا، ورنہ آپ کی تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز بنے گی. آپ کو چاہیے یہ کہ پہلے آپ علیحدہ کھڑے ہو کر عشاء کے 4 فرض پڑھیں پھر آپ جماعت میں شامل ہوں. اب یہ دیکھ لیں آخر میں کہ کتنی رکعتیں آپ کی نکل گئیں، وہ پھر آپ وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا اور روزہ دار بن کر مسجد وغیرہ میں افطاری کرنا کیسا؟ اور جو روزہ نہ رکھ کر مسجد میں جا کے افطار کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جو افطار کے لیے چیز بھیجی جاتی ہے وہ روزے دار کے لیے ہے. روزے دار اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ روزہ دار روزہ کھولے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے. یہ مفتی اگر وہاں پہنچ جائیں گے اور روزہ نہ رکھ کے وہاں پہ ڈاکے ماریں گے اس طریقے سے تو یہ گناہ گار ہوں گے اور برد قیامت رزق کا حساب دینا ہوگا. روزے کے لیے حیض اور نفاس سے پاکی ضروری ہے، لہذا حائضہ یا نفاسا جو خاتون ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جنابت سے پاکی شرط نہیں ہوتی. لہذا فرض کر لیں کوئی صبح جاگا اور اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے تو وہ سحری کر لے، اور بہتر ہے کہ غسل کے 2 فرض پہلے پورے کر لے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ غرغرہ وغیرہ کریں تو پانی اندر چلا جائے، ناک میں پانی چڑھائیں تو دماغ کو چڑھ جائے اور اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور پھر یہ سحری کر لیں آرام سے. اب اگر فجر ہو جائے اس کے بعد پھر غسل کر لیں. اب اگرچہ روزہ حالت جنابت میں شروع ہوا لیکن جنابت سے پاکی یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہوتی ہے، لہذا جیسے ایک پاک آدمی روزہ شروع کرے اس کے لیے فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہوگا. کے ساتھ تھام لینا ہوگا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا تو آپ اسے نوچ کر کھانے لگے، یعنی دانتوں سے جیسے نوچ کر تناول فرمانے لگے. تو یہ اس میں تو ضمناً ایک بات ہے وہ لے لیتے ہیں کہ گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، خصوصاً بکری کا، کیونکہ نرم گوشت ہوتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، یعنی ہضم کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے اور اس میں توانائی بھی ہوتی ہے. خصوصاً جو سامنے کی دستی ہوتی ہے، اگلے 2 پیر ہوتے ہیں
اس کا گوشت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کھانا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور سنت رہی ہے، اور اس میں کوئی عیب کا پہلو نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، اگر وہ کسی تقریب میں گوشت کھا رہے ہوں تو اشارہ کیا جاتا ہے دیکھو یہ گوشت کھا رہے ہیں۔ نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی بزرگی کی علامت یہ ہے کہ وہ ساری زندگی گوشت کو ہاتھ نہ لگائے، سبزی کھائے، دال کھائے تو کہیں گے کہ بھئی نفس کو مار رہے ہیں۔ حالانکہ گوشت کھانے میں نفس کی اطاعت کا کوئی پہلو نہیں ہے، نہ چھوڑنے میں کوئی نفس کشی پوشیدہ ہے، یعنی اس میں یہ کوئی اس کے علامات نہیں ہیں۔ ایک انسان دال کھاتا ہے اور بالفرض وہ صرف ریاکارانہ طور پہ کھا رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو نہ گوشت کھاتے دیکھا نہ سبزی، بس دال کھاتے رہتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں کوئی نفس کو مغلوب کرنے کا پہلو ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریاکاری ہے، اداکاری ہے، دوسروں کو متاثر کرنا، اور اس کے لیے جبر اختیار کیا جا رہا ہے کہ چلو اگر توانائی نہیں پہنچے گی پیٹ میں تو کم از کم لوگوں میں جھوٹی عزت تو حاصل ہوگی، ایک وقار تو حاصل ہوگا، بزرگی تو بنے گی۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اکثر دیکھا کہ لوگوں کے سامنے دال اور تنہائی میں جا کے بڑے بڑے مال کھاتے ہیں، تو ایسی اداکاری کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی گوشت کھا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نفس مغلوب ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ وہ بڑھیا نے جو اپنا بچہ آپ کی صحبت میں بھیجا تو کہ جس کی تربیت کر دیں، تو کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغہ کھا رہے ہیں۔ تو ماں تھیں، کہنے لگی واہ شیخ، آپ خود مرغہ کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو آپ جو کی روٹی کھلا رہے ہیں، اس کی حالت تو دیکھیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے جو مرغہ کھایا ہوا رکھا ہوا تھا، ہڈیاں وغیرہ تھیں صرف، اس کو فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو دیکھتے دیکھتے وہ جیتا جاگتا مرغہ بن گیا۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو گوشت بھی کھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گوشت کھانا، کوئی دنیا کی نعمتوں سے، جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہوتا، منافی نہیں ہوتا۔ کاش یہ لوگ سمجھیں اور ذہن بنائیں۔ آپ کے سامنے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور ایسے ہی بس آ کے بابا بیٹھ جائے اور کھانے پینے میں بڑی احتیاطیں کرتا ہوا نظر آئے، اور نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، گالیاں وہ بکتا ہے، اور نہ غسل کے مسائل پتہ، نہ کسی چیز کے، لیکن ہم اس سے بزرگی فوراً عطا کر دیتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں اس پہ بزرگ ہونے کا، اس لیے کہ جی ہمارے سامنے کبھی گوشت نہیں کھایا، اچھی چیزیں نہیں کھاتے، منع کر دیتے ہیں۔ بھائی ان چیزوں کا بزرگی سے کیا تعلق ہوا؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا، لیکن نفس کی اطاعت نہ کریں، نفس کی غلامی نہ کریں، نافرمانی میں اس کا کہنا نہ مانیں، شیطان کی بات نہ مانیں، فرائض واجبات سنن موقدہ پورے کریں، حرام مکروہ تحریمی اطاعت سے بچتے رہیں۔ یہ میں نے اس کی پوری تفصیل کئی دفعہ آپ کو عرض کی ہے، تو آپ بزرگ ہیں، تو بہرحال عوامی سوچ اپنی ہوتی ہے، تو وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں گئے ہیں اور بکرا کھایا ہے، اور باقاعدہ نوش کے لکھا ہے کہ کھایا ہے آپ نے، اچھی طریقے سے رغبت سے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ پھر